آئیے تھوڑا سا ہیکلو کے ایشو نیٹ ورکس اینڈ دی ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ کے آئیڈیا پر بات کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آئیڈیا ہے۔ یہ پبلک پالیسی اسٹڈیز میں کلاسک کی حیثیت رکھتا ہے، اور بہت سارے پبلک پالیسی کے کورسز میں ایشو نیٹ ورکس کے کانسیپٹ کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ دی آکسفورڈ بک ہینڈ بک آن پبلک پالیسی پڑھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایشو نیٹ ورکس کا کانسیپٹ کس قدر اہمیت رکھتا ہے پبلک پالیسی اسٹڈیز میں۔ اس میں اس کام میں ہیو ہیکلو کی بہت ہی زبردست انسائٹس شامل ہیں۔ یہ چار طرح کے انالیٹیکل پرسپیکٹیوز کو کمبائن کرتا ہے اپنی اسٹڈی میں۔ جو پہلا انالیٹیکل پرسپیکٹیو ہے دیٹ از ایکٹر سینٹرڈ ایجنٹ بیسڈ پرسپیکٹیو۔ یہ پبلک پالیسی میکنگ کے ایجنٹس کو یا ایکٹرز کو سمجھنے کی اور انالائز کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ پرسپیکٹیو۔ اور جو میکرو سٹرکچرز ہیں جیسے سوشل سٹرکچر ہے، پولیٹیکل سٹرکچر ہے، اکنامک سٹرکچر ہے، they are not used as explanatory variables in studying public policy changes and public policy issues. So یہ perspective also sheds light on or focuses on the interactions between individuals and organizations. تو یہ ایک کافی بہتر کنٹریبیوشن ہے پبلک پالیسی میکنگ میں۔ جو اسٹرکچرل تھیوریز ہیں پبلک پالیسی کی، وہ اسٹرکچرل یا میکرو ویریبلز پہ زور دیتی ہیں اور ان کی ایکسپلینیٹری پاور پر بہت ایمفیسس کرتی ہیں، اور وہ سوشل سٹرکچر، اکنامک سٹرکچر اور پولیٹیکل سٹرکچر کو اپنے ایکسپلینیٹری ویریبلز بناتی ہیں۔ ان کے برعکس یہ پرسپیکٹیو ایجنٹس کو یا ایکٹرز کو سمجھنے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ جو دوسرا پرسپیکٹیو اس میں استعمال کیا گیا ایشو نیٹ ورکس میں، دیٹ از کولڈ ریلیشنل پرسپیکٹیو۔ It invites public policy scholars and students to study the positive and negative ties which bind policy makers together. بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں پبلک پالیسی میکرز کے آپس کے ریلیشن شپس کی۔ بعض اوقات پبلک پالیسی میکرز کے آپس کے ریلیشن شپ کوآپریٹیو ہوتے ہیں، بعض اوقات کانفلکچوئل ہوتے ہیں۔ تو یہ پرسپیکٹیو کافی ایمفسس کرتا ہے کہ پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس پالیسی میکرز کے آپس کے ریلیشن شپس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ مڈل مین اور بروکرز کے کردار کو بھی سمجھنے کی دعوت دیتا ہے ریلیشنل پرسپیکٹیو۔ جو تیسرا پرسپیکٹیو ہے اس میں اس انالیٹیکل اسکیم میں، دیٹ از کولڈ کلچرل کوگنیٹیو پرسپیکٹیو۔ اس میں اینالسٹس آر انوائٹیڈ ٹو فوکس آن نان میٹیریل انٹرسٹس آف دی ایکٹرز اینڈ ایجنٹس آف پالیسی میکرز۔ تو بہت سارے پرسپیکٹیو ہیں پبلک پالیسی اسٹڈیز میں، جیسے آئرن ٹرائی اینگل کا پرسپیکٹیو انوائٹس پیپل ٹو اور پبلک پالیسی اسکالرس ٹو انڈرسٹینڈ، اینالائز اینڈ talk about the material interests of the congressmen and bureaucrats and interest groups. But Hugh Heclo invites students to not study material interests but non-material interests of the agents. And what are those non-material interests? They are intellectual involvement or intellectual interests of the policy makers, and he also emphasizes learning about how actors and policy makers learn and interpret facts and problems. جو لاسٹ پرسپیکٹیو ہے اس انالیٹیکل اسکیم میں، دیٹ از کولڈ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو۔ It invites students to study policy changes and shifts in a contextual manner, and it also urges students to understand that political and social lives are embedded. They cannot be separated so easily.
تو یہ چار جو انالیٹیکل پرسپیکٹیوز ہیں ایشو نیٹ ورکس میں، دے میڈ اے میجر کنٹریبیوشن ٹو دی پبلک پالیسی اسٹڈیز ان 1970s۔ جو دوسرا کام ایشو نیٹ ورکس میں پروفیسر ہیو ہیکلو نے کیا ہے، اور جو ان کی میجر اکمپلشمنٹ ہے، ہی اسٹڈیڈ دی سوشل اسٹرکچر آف بیوروکریسی، اور انہوں نے اس میں انفارمل کمیونیکیشن، انفلوئنس اور ایڈوائس کے نیٹ ورکس اور فلوز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے۔ بہت سارے اسکالرز نے جب بیوروکریسی کو اسٹڈی کیا ہے تو انہوں نے بیوروکریسی کے فارمل اسٹرکچر کو اسٹڈی کیا ہے، بیوروکریسی کے لاز کو اور قوانین اور پروسیجرز کو اسٹڈی کیا ہے، لیکن ہیو ہیکلو نے ان کے ساتھ ساتھ فارمل آسپیکٹس کے ساتھ ساتھ انفارمل کمیونیکیشن، ریلیشننگ، نیٹ ورکس، ٹائز اور پرسنل انٹیمیسیز کے ویریبلس کو بھی اسٹڈی کیا ہے۔ اچھا، ان کا یہ خیال تھا کہ جو ایکٹرز کے نیٹ ورکس ہیں ایجنسیز کے اکراس اور نان پرافٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز میں، دے آر مچ مور سینٹرل ٹو پالیسی میکنگ دین دی فارمل گورننس اسٹرکچرز۔ یہ بہت بڑی انسائٹ تھی۔ لوگ اب تک بہت سارے لوگ جو اسٹڈی کرتے ہیں انسٹیٹیوشنلزم میں ہی پبلک پالیسی کو، ان کا یہ خیال ہے کہ فارمل اسٹرکچر کو ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ فارمل اسٹرکچرز ہی ڈٹرمن کرتے ہیں پالیسی کو، پالیسی کے کانٹینٹ کو اور پالیسی کی آؤٹ کمز کو۔ تو ان کی انسائٹ بہت سارے لوگوں کے لیے یوزفل ثابت ہوئی، اور انہوں نے گورننس کے انفارمل آسپیکٹس کو بھی اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ ایک مثال میں دینا چاہوں گا، سید ولی رضا نصر کی کتاب اسلامک لوایاتھان، جو پاکستانی اور ملیشین اسٹیٹ کو کمپیئر کرتی ہے، اس میں بھی informal relations among policy makers have been studied using insights from the institutionalist theory، جس کی بنیاد پہ ظاہر ہے ہیو ہیکلو کی بھی کنٹریبیوشن شامل ہے دوسرے اسکالرز کے ساتھ ساتھ۔ ان کی جو ایڈوائس ہے ہیو ہیکلو کی پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ بہت اہم ہے، اور چونکہ یہ ان کے اپنے تجربے اور فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس پہ مشتمل ہے، تو انہوں نے، ان کا یہ خیال ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں اور جو اپوائنٹیز ہیں، ان کو انفارمل ٹائز اور نیٹ ورکس ضرور ڈیولپ کرنے چاہیے پالیسی میکنگ کے کام کو سموتھلی چلانے کے لیے۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو انفارمل نیٹ ورکس ہیں یا پرسنلائز نیٹ ورکس ہیں وچ ہنی کامب دی بیوروکریسی، وہ پالیسی میکنگ اور پالیسی امپلیمنٹیشن کے پروسیسز کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو آپ بھی جب اسٹڈی کریں پالیسی چینجز کو یا پالیسی امپلیمنٹیشن کو، تو آپ ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ انفارمل ٹائز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں بیوروکریٹس کے درمیان، کیسے چینج ہوتی ہیں، اور ان کا کیا رول ہوتا ہے چیزوں کو آگے بڑھانے میں اور پالیسیز کو چینج کرنے میں، پالیسیز کو بنانے میں اور امپلیمنٹ کرنے میں۔